إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام ثالث: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाम अहमद से दिलों को सुरूर मिलता है,
نام احمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے کا جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دنیا کے مشہور و معروف غیر مسلم محققین مفکرین کے نظریات، خیالات، تأثرات اور ان کے اقوال کو پیش کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے گئے تھے، اور ان اقوال کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ یہ بات سمجھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھک رہے ہیں۔ مسلمان علماء تو مسلمان علماء، غیروں کے جو علماء ہیں، غیروں کے جو بڑے ہیں، غیروں کے جو گرو ہیں، ان کے جو پنڈت ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کے جو پادری ہیں، پوپ ہیں، ان حضرات نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر، پڑھ کر، مطالعہ کر کے اچھے اچھے تأثرات کا اظہار کیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہیں اور اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے، تو ہم لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں کتنا زیادہ نبی کی شان بیان کرنا چاہیے، نبی کی عظمت بیان کرنا چاہیے، نبی کا ذکر کرنا چاہیے، نبی کے تذکرے اور مذاکرے کرنا چاہیے۔ لیکن بہت زیادہ کوتاہی ہم مسلمانوں میں اس چیز کی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں دنیا بھر کے لوگوں کے بارے میں معلوم، فلم میں کام کرنے والے ایکٹروں کے بارے میں ہمیں معلوم، کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑیوں کے بارے میں ہمیں معلوم، ڈراموں میں کام کرنے والے ڈرامہ باز لوگوں کی زندگیاں ہمیں معلوم، کامیڈی کرنے والے کامیڈینز کی زندگی ہمیں معلوم، سیاسی میدان کے سیاستدانوں کا، حکمرانوں کا کیریکٹر اور ان کا کلچر ہمیں معلوم نہیں تو کیا نبی کی زندگی معلوم نہیں، معلوم نہیں تو کیا نبی کی سیرت معلوم نہیں تو کیا نبی کے اخلاق، نبی کے کردار معلوم نہیں۔ بس ہم لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، عقیدت ہے، الفت ہے، پیار ہے، عشق ہے، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی پر مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، فلاں فلاں۔
لیکن نبی کے بارے میں پوچھو، جب تم نبی سے اتنی محبت کرتے ہو، نبی سے اتنا پیار کرتے ہو، نبی سے اتنا عشق کرتے ہو کہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو، تو نبی کی زندگی کے بارے میں تو ذرا بتاؤ، نبی کی ولادت تو بتاؤ، نبی کا بچپن تو بتاؤ، نبی کا لڑکپن تو بتاؤ، نبی کی جوانی تو بتاؤ، نبی کی شادیاں تو بتاؤ، نبی کی ازواج مطہرات کے بارے میں تو بتاؤ، نبی کی اولاد کے بارے میں تو بتاؤ، نبی کے چچاؤں کے بارے میں، نبی کی پھوپھیوں کے بارے میں، نبی کے خاندان اور قبیلے کے بارے میں، نبی کی تجارت کے بارے میں، نبی کی صداقت کے بارے میں، نبی کی عدالت کے بارے میں، نبی کی شجاعت کے بارے میں، نبی کی سخاوت کے بارے میں، نبی کی امانت اور دیانت کے بارے میں، نبی کی دن کی زندگی، نبی کی رات کی زندگی، نبی کی روز مرہ کی زندگی بتاؤ تو صحیح، تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ تو صرف زبانی دعویٰ کام نہیں آئے گا، صرف زبانی محبت کام نہیں آئے گی، صرف زبانی جمع خرچ کچھ کام نہیں دے گا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، محبت صرف نام کی نہ ہو، محبت کام کی ہو، محبت صرف نام کی نہ ہو بلکہ محبت کام کی ہو۔ نام کی محبت رہے گی، صرف نام رہے گا، کچھ کام نہیں ہوگا۔ محبت ایسی کرو کہ ہم مر بھی جائیں، لوگ ہماری محبت کی مثالیں پیش کریں، ہم ختم بھی ہو جائیں لیکن ہماری محبت کی دلیلیں اور نمونے لوگ پیش کریں، ایسی محبت کرو۔ دیکھو صحابہ کا زمانہ تقریباً 1300 سال گزر گئے، صحابہ کا زمانہ گزرے ہوئے، ہمارے نبی کے بعد مزید 100 سال تک صحابہ کا زمانہ رہا، 100 سال تک نبی کے بعد بھی، لیکن آج تک ہم ان صحابہ کے تذکرے کرتے ہیں۔ ان صحابہ کا جب نام آتا ہے تو عقیدت و محبت سے رضی اللہ تعالی عنہ کہنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ان کا نام آنے پر پورے ادب و احترام کے ساتھ ہم اپنے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، اپناتے ہیں۔ آخر کیوں؟ حضرات صحابہ نے صرف نام کی محبت نہیں کی بلکہ کام کی محبت کی۔ ان کو تو نام سے کوئی غرض ہی نہیں تھا، حقیقی محبت انہوں نے کی، سچی محبت انہوں نے کی۔ میں صاف صاف کہتا ہوں، ہم جھوٹی محبت کرتے ہیں، ہم جھوٹا دلاسا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے آپ ہم لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں، آپ ہم لوگوں پر تہمت لگا رہے ہیں کہ ہم جھوٹی محبت کرتے ہیں، جھوٹا عشق کرتے ہیں۔ آپ کے پاس دلیل کیا ہے ہماری محبت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے ہماری محبت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے؟ بے شمار دلیلیں ہیں، ایک دلیل نہیں، سینکڑوں دلیلیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی محبت حقیقی نہیں ہے۔ جیسی محبت ہمیں کرنا چاہیے ویسی محبت ہمارے اندر نہیں ہے، بے شمار مثالیں ہیں۔ صرف ہم ہماری ذات کو دیکھ لیں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے انگوٹھے کے ناخن تک، ہمارے جسم میں نبوت کے کیا کیا آثار،
نبی سے محبت کے کیا کیا آثار نظر آ رہے ہیں۔ گھر کو دیکھنا، گھر کی زندگی کو دیکھنا، گھر کی شادیوں کو دیکھنا، گھر کے ولیمے کو دیکھنا، گھر کے ماحول کو دیکھنا، گھر کے کھانے پینے کو دیکھنا، گھر کی روزمرہ کی زندگی کو دیکھنا، یہ دور کی بات ہے۔ صرف ہم اپنی ذات کو دیکھیں، ہمارے جسم کو دیکھیں، ہمارے سر کے بالوں کو دیکھیں، ہمارے چہرے کو دیکھیں، ہمارے لباس کو دیکھیں، ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی سے کتنی محبت ہے اور نبی سے کتنی نفرت ہے۔ کیا ہمارے سر کے بال نبی سے محبت کی گواہی دیتے ہیں؟ ہمارا ہیئر اسٹائل، ہمارے نوجوانوں کی کٹنگیں نبی سے محبت کا ثبوت دیتی ہیں؟ مسلمان مردوں کے چہرے، مسلمان نوجوانوں کے چہرے کیا نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں؟ نبی سے محبت کی گواہی دیتے ہیں؟ نبی سے غلامی کی گواہی دیتے ہیں؟ مسلمانوں کے کپڑے، مسلمانوں کے لباس کیا نبی سے محبت کا ثبوت اور نبی سے محبت کی دلیل دیتے ہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں بھئی ان علماء کو کوئی کام نہیں ہے، ان کا کام صرف کرسی پہ بیٹھ کے بیان کر دینا ہے اور چلے جانا ہے، ان کا کام ہی بولنا نا، انہوں بولتے رہتی جاتے رہتی، ہمارا کام کیا؟ ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے چھوڑتے رہنا۔ تو ہمیں زیادہ ٹینشن نہیں لینا، انہوں بولتے چرتی سو، ان کا کام بولنے کا، ان کو رکھو ہی سوچ بولنے کے واسطے۔ یہ بولنے کو صرف ہمارا بولنا نہ سمجھیں، بولنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پورا ہفتہ ہمارے سینوں پر، ہمارے ذہنوں پر ایک بوجھ ہوتا ہے، یہ غم چھایا ہوا رہتا ہے امت کی حالت کو دیکھ کر، امت کی ذب و حالی کو دیکھ کر، امت کی زندگی کو دیکھ کر، امت کے واقعات اور حادثات کو دیکھ کر۔ تو ان حادثات کو اور اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے ہمیں جمعہ کا دن ملتا ہے، ہمیں جمعہ کا دن ملتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل دہل جاتا ہے۔ ہم کریں تو کیا کریں؟ نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی قوت ہے، نہ ہم کسی ملک کے بڑے پی ایم اور سی ایم ہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے زبان کھولنے کی طاقت دی ہے، تو کم سے کم اس زبان کا سہارا لیتے ہیں، کم سے کم بولنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کر کے، کوئی جوشیلی تقریر کر کے صرف لوگوں کی واہوائی حاصل کرنا نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ کی تقریر کے بعد ملتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد ملتے ہیں اور آ کر بیان کی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ مولانا بیان بہت اچھا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، وہ بات تمہیں بہت اچھی بولے، وہ واقعہ تمہیں بہت اچھا بولے۔ مجھے ان کے بولنے سے خوشی نہیں ہوتی کہ آپ صرف بیان کو سن کر اس کی لذت حاصل کر کے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیں اور صرف تعریف کر کے رہ جائیں۔ مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم نے کوئی بیان کیا، ہم نے کوئی تقریر کی، ہم نے کوئی واقعہ آپ کو سنایا، ہم نے قرآن پڑھ کے آیتیں آپ کو سنائی، ہم نے حدیث پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا، ہم نے نبی کی زندگی آپ کے سامنے رکھی، ہم نے صحابہ کی زندگی آپ کے سامنے رکھی،
ہم نے بزرگوں کی زندگی آپ کے سامنے رکھی، آپ نے ان چیزوں میں کتنی چیزوں کو اپنے لیے اختیار کیا، آپ نے کتنی چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا، آپ نے کس بات پر عمل کیا۔ آپ اگر یہ کہتے کہ مولانا فلاں آپ کی بات سن کر میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا، آپ نے داڑھی کے بارے میں بات کہی، میں نے داڑھی منڈانا چھوڑ دیا اور میں نے داڑھی رکھ لی، آپ نے کٹنگ کے بارے میں کہا کہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور غیر مسلموں کی، مشرکوں کی کٹنگ نہ کراؤ بلکہ مسلمانوں کی کٹنگ بناؤ، نبی کی سنت کے مطابق کٹنگ رکھو، میں نے چھوڑ دیا اور نبی کی سنت کے مطابق میں نے کٹنگ رکھی ہے۔ آپ نے یہود و نصارہ کے لباس کے بارے میں کہا، غیروں کی مشابہت کرنے والے، کاپی کرنے والے کپڑوں اور لباس کے بارے میں کہا، ہم نے چھوڑ دیا اور اسلامی لباس کو ہم نے اپنا لیا، تقوی پرہیزگاری والے لباس کو ہم نے اپنا لیا۔ ہم سود لیتے تھے، آپ نے سود کے بارے میں کہا تو ہم نے سود لینا دینا چھوڑ دیا۔ ہم جھوٹ بولتے تھے، آپ نے جھوٹ کے بارے میں کہا، ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ ہم غیبت کرتے تھے، آپ نے غیبت کے بارے میں کہا، ہم نے غیبت کرنا چھوڑ دی۔ ہم گانے سنتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، ٹی ویاں لگا کے رکھے تھے، آپ نے کہا ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ تأثرات، یہ اقوال، یہ خیالات ہمارے سامنے آتے تو ہمیں خوشی ہوتی، ہمیں مسرت ہوتی کہ لوگوں کو بیان سے فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو جمعہ سے فائدہ ہو رہا ہے اور لوگ عمل کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی۔ لیکن ایسے تأثرات ہمیں نہیں ملتے، ایسے خیالات کا اظہار ہمارے سامنے نہیں ہوتا، بس تعریف کرتے ہیں، بیان بہت اچھا تھا، فلاں واقعہ بہت اچھا تھا، فلاں مثال بہت اچھی تھی، فلاں بیان میں تمہیں بہت جوش میں تھے، بہت اچھا کرے بولے سو۔ اس سے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ تو بیان کو صرف لذت کے لیے، اپنے کانوں کے مزے کے لیے نہ سنیں۔ جمعہ میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی موقع دیتا ہے کچھ سننے کا، کچھ سمجھنے کا، حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنے کا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں کسی سے کوئی نفرت نہیں۔ بعض دفعہ ہم کسی گناہ پر تنقید کرتے ہیں، کسی گناہ پر نکیر کرتے ہیں، تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، او مولانا کو ہمارے سے غصہ، مولانا کو ہمارے سے دشمنی، مولانا کو ہمارے سے نفرت، اس سے ہم نہ ٹارگٹ بنا کو بولے سو۔ ارے بھی کیا ضرورت ہے ہمیں ٹارگٹ بنانے کی؟ اور آپ سے دشمنی کر کے، آپ سے نفرت کر کے مجھے کیا ملے گا؟ سمجھنے کی بات ہے نا۔ میں آپ سے دشمنی کروں، نفرت کروں اور مجھے ہر ایک کی دشمنی پر ہزار ہزار روپے مل رہے ہوں، تب تو فائدے کی بات ہے۔ بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی نفع کے خواہ مخواہ لوگوں سے دشمنی کرنا، لوگوں سے نفرت کرنا، جی لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر بولنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ہر عالم جو بیان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، حالات پوری دنیا کے اس کے سامنے رہتے ہیں، تو ان حالات کو دیکھ کر اپنا درد بیان کرتا ہے، اپنا غم بیان کرتا ہے کہ امت مسلمہ کو کیا ہونا چاہیے تھا اور امت مسلمہ کیا ہو گئی، مسلمانوں کو کس مقام پر رہنا چاہیے تھا اور مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی، اس غم کو بیان کرتا ہے۔ مسلمانوں کو ان کی تاریخ کو یاد دلاتا ہے۔
ان کی پچھلی زندگی کو یاد دلاتا ہے، ان کے پچھلے زمانوں اور ادوار کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ مقام تھا اور تم آج اتنے زیادہ گر گئے، تم اتنی عزت والے شرافت والے تھے، آج تم اتنا زیادہ ذلیل اور حقیر و فقیر ہو گئے، تمہارا یہ مقام تھا اور تم اتنا گھٹیا بن گئے۔ آئینہ دکھاتا ہے اور آئینہ کبھی غلط نہیں بولتا، آئینے میں وہی چیز نظر آتی ہے جو آئینے میں دکھائی جاتی ہے۔ آئینہ غلط بھی پیش کرتا ہے، کبھی ہوا گورا آدمی گیا، آئینہ نے کالا بتا دیا، کالا آدمی گیا، آئینے نے گورا بتا دیا، لمبا آدمی گیا، آئینے نے گڈھا بتا دیا، گڈھا آدمی گیا، آئینے نے لمبا بتا دیا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ وہی دکھاتا ہے جو اس کے سامنے کیا جاتا ہے۔ تو یہ آئینے کا قصور ہے، یہ آئینے کی غلطی ہے کہ تم نے کیوں دکھایا؟ تمہاری مجال کیا ہے، تمہاری ہمت کیا ہے کہ تم حقیقت کو دکھاؤ؟ ہم آئینے کو بول سکتے ہیں، آئینے کا کام حقیقت کو دکھانا ہے، وہ دکھا کر ہی رہے گا، اور اگر نہیں دکھائے گا تو اس آئینے کا کیا کام، اس آئینے کا کیا فائدہ؟ تو حضرات علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارثین ہیں، جانشین ہیں، تو جو کام نبیوں نے کیا وہی کام ان لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ جو ذمہ داری حضرات انبیاء کی تھی اس ذمہ داری کو ان لوگوں کو اب ادا کرنا پڑے گا۔ اگر علماء نبی کی وراثت کا حق ادا نہیں کریں گے، نبی کی دی ہوئی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جانے والے حضرات علماء ہوں گے۔ آپ کو معلوم بھی ہے، تو حضرات علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں حق بات چھپانے والوں کے لیے، سچ بات چھپانے والوں کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں، وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں بیان فرمائیں جس میں حق بولنے، سچ بولنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو اگر سننے والے کو کڑوی معلوم ہو۔ یہ میرا قول نہیں، اللہ کے نبی کا قول ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، سچ بات کہو اگر کڑوی معلوم ہو۔ تو سچ بات کڑوی ہی معلوم ہوتی ہے، اور شفا کڑوی دواؤں سے ملتی ہے۔ ڈاکٹر جو انجیکشن دیتا ہے، ڈاکٹر جو کڑوی کڑوی دوائیاں دیتا ہے، کیا ڈاکٹر کو آپ سے دشمنی ہے؟ بولو بھائی، ڈاکٹر کو آپ سے دشمنی ہے؟ آپ ڈاکٹر سے جا کر لڑیں گے؟ کیا ڈاکٹر صاحب آپ اتنی لمبی چوڑی فیس لے لیے اور فیس کے بدلے میں مجھے انجیکشن دے رہے ہیں، مجھے سوئی چبو رہے ہیں، مجھے کڑوی کڑوی دوائیں دے رہے ہیں؟ کوئی لڑے گا؟ اگر جائے گا بھی، ڈاکٹر کہے گا سوئی چبانے ہی میں تمہیں شفا ملے گی، کڑوی کڑوی دوائیں کھانے پر ہی تمہیں صحت اور تندرستی ملے گی۔ یہ کڑوی دوائیں دینا، یہ انجیکشن لگانا، یہ سرجری کرنا، یہ نشتر لگانا، یہ ڈاکٹر کی دشمنی کی دلیل نہیں، یہ تو محبت کی اور شفقت کی دلیل ہے۔ وہ تو آپ کو بچانے کے لیے، آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے یہ کام انجام دے رہا ہے۔ تو جس طرح یہ دنیا کے ڈاکٹر ہمارے جسمانی ڈاکٹر ہیں، جسمانی طبیب ہیں، اس طرح حضرات علماء یہ ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں، یہ ہماری روح کو ٹھیک کرتے ہیں، ہمارے اندر کو ٹھیک کرتے ہیں،
یہ ہمارے دل کو ٹھیک کرتے ہیں، یہ ہمارے دماغ کو ٹھیک کرتے ہیں، یہ ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ہمارے تأثرات، ہمارے عقائد کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ روحانی ڈاکٹر ہے۔ تو یہ کڑوی کڑوی باتوں سے، وعیدوں سے، عذابات کے تذکروں سے اگر کچھ بیان کرتے ہیں تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوائی سمجھ کر اسے برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ انہی الفاظ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، انہی باتوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، صحت رکھی ہے۔ تو آج ہر کوئی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ان کا دعوی عشق، ان کا دعوی محبت اپنے دعوے میں کہاں تک صحیح ہے، اپنے دعوے میں کہاں تک سچا ہے؟ اس محبت کو چیک کرنے کا تھرمامیٹر کیا ہے؟ اس محبت کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ اس محبت کو چیک کرنے کا آلہ کیا ہے؟ اس محبت کو چیک کرنے کا آلہ سنت نبوی ہے، نبی کی اتباع ہے، کہ جس آدمی کے اندر نبی کی سنتیں ہوں گی، نبی کی اتباع ہوگی، نبی کی اطاعت ہوگی، نبی کی فرما برداری ہوگی، نبی کا چہرہ ہوگا، نبی کا لباس ہوگا، نبی کی ٹوپی ہوگی، نبی کی پگڑی ہوگی، نبی کا کھانا پینا ہوگا، نبی کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، نبی کا سونا جاگنا ہوگا، سمجھو وہ عاشق رسول ہے، وہ محب رسول ہے، وہ نبی کا غلام ہے، وہ نبی پر مر مٹنے والا ہے۔ چہرے پر داڑھی نہیں، جسم پر اسلامی لباس نہیں، سر پر ٹوپی نہیں، کٹنگ جانوروں کی اور غیروں کی، دشمنوں کی، اور نبی کا عاشق اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، نبی کا چاہنے والا اپنے آپ کو بتا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے؟ نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت کی دلیل تو دو، نبی سے عشق ہے، نبی سے عشق کا ثبوت تو دو۔ آج دنیا کی فنا ہونے والی مجازی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ایک عاشق اپنی معشوقہ کی ہر اس چیز کو ادا کرتا ہے جو اپنی معشوقہ کو پسند ہوتی ہے، محبت کو ثابت کرنے کے لیے۔ معشوقہ نے کہا نہیں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، عاشق نے کہا میں ضرور محبت کرتا ہوں، ثابت کرو اپنی محبت کو۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کر کے اپنی محبت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیلا مجنو کے قصے تو مشہور ہیں نا۔ یہ لیلا مجنو جو ہے یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت میں مجنو تھا، حقیقت میں لیلا تھی، اور یہ صحابہ کے دور میں تھے، صحابہ کے دور میں لیلا اور مجنو تھے۔ لیکن مجنو کا نام اصل میں مجنو نہیں تھا، اس کا نام قیس تھا، قیس۔ مجنو تو بعد میں پڑا، مجنو کا مطلب دیوانہ، تو چونکہ یہ لیلا کا دیوانہ ہو گیا تھا تو اس لیے مجنو کو یعنی قیس کو مجنو کہہ دیا گیا کہ انت مجنون، تو دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی لیلا خوبصورت بھی نہیں تھی، کوئی حسین و جمیل بھی نہیں تھی، بالکل کالی کلوٹی تھی، بالکل کالی کلوٹی۔ لیلا کا مطلب کالی رات، لیلا کا مطلب کالی اور اندھیری رات۔ جب لیلا پیدا ہوئی بالکل کالی کلوٹی تھی، تو ماں باپ نے سوچا اس کا نام کیا رکھیں، تو دیکھا کہ یہ کالی کلوٹی ہے تو لیلا کالی رات کو کہتے ہیں، تو اس کے کالے رنگ کو دیکھ کر ماں باپ نے اس کا نام لیلا رکھا کہ کالی رات۔
تو لیلا کوئی خوبصورت بھی نہیں تھی، لیکن جب لیلا اور قیس میں محبت ہو گئی تو مجنوں نے کیا کچھ نہیں کیا اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے لیلا مجنوں کے سارے واقعات لکھے ہیں، کئی واقعات لکھے ہیں کہ مجنوں نے لیلا کو پانے کے لیے لیلا کی محبت میں کیا کچھ کام انجام دیے۔ محبت الہی کے باب میں، محبت مولا کے باب میں انہوں نے محبت لیلا کا بھی ذکر کیا ہے کہ مولا کی محبت کیا ہوتی ہے اور لیلا کی محبت کیا ہوتی ہے۔ مجنوں جو ہے ایک گھر کا طواف کیا کرتا تھا، جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اس طرح ایک گھر کا طواف کیا کرتا تھا، اس کے چکر کاٹا کرتا تھا اور اس گھر کی دیواروں کو چوما کرتا تھا۔ دیکھنے والے کہتے انت مجنون، یہ تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے، مجنون ہے۔ ما ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ما فعلا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مجنون کہتا میں دیوانہ نہیں ہوں، انتم مجنون، تم سب دیوانے ہو، تم سب پاگل ہو۔ لوگ پوچھتے ہم دیوانے ہیں اور تو دیوانہ نہیں ہے، اور یہ دیوانے کام کر رہا ہے، گھر کی دیواروں کو چوم رہا ہے، گھر کا طواف کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو مجنوں کہتا میں دیوار کو نہیں چوم رہا ہوں، اس دیوار کے پیچھے جو لیلا بیٹھی ہوئی ہے اس لیلا کو چوم رہا ہوں۔ میں اس گھر کا طواف نہیں کر رہا ہوں، اس گھر میں جو لیلا بیٹھی ہوئی ہے اس لیلا کا طواف کر رہا ہوں۔ یعنی اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے مجنوں یہ کام کر رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، مجنوں گلیوں کے راستوں کے پتھروں کو اٹھا کر چومتا تھا، اور وہ گلی لیلا کی گلی تھی۔ لوگ کہتے یہ کیا کر رہا ہے؟ مجنوں کہتا کیا معلوم کسی پتھر پر میرے لیلا کا پیر پڑا ہوگا، تو میں اس پتھر کو چوم رہا ہوں کہ یہ میرے لیلا کے قدموں سے چمٹ کر لگ کر آیا ہے۔ اتنی محبت۔ اور حضرات علماء نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک کتا لیلا کی گلی سے گزر کر آیا تو مجنوں نے کتے کے پیروں کو چوما کہ یہ کتا لیلا کی گلی سے گزر کر آیا ہے اور لیلا کے قدموں پر اس کے قدم پڑے ہوں گے تو میں اس کے قدموں کو چومتا ہوں۔ تو اس کی حرکتوں کو دیکھ کر ماں باپ اور پورے محلے والے پریشان ہو گئے تھے۔ تو مجنوں کے باپ نے خانہ کعبہ میں لے جا کر حرم میں مجنوں کو بٹھایا، اور خانہ کعبہ سامنے ہے، حجر اسود سامنے ہے، مقدس مقامات سامنے ہیں۔ مجنوں کے باپ نے کہا اے قیس، تیری وجہ سے پورے علاقے میں، پورے محلے میں ہماری بہت بدنامگی ہو گئی ہے۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ تیرے سامنے ہے، حجر اسود تیرے سامنے ہے، مقام ابراہیم تیرے سامنے ہے، یہاں اللہ کے گھر میں سچی پکی توبہ کر کہ آج کے بعد لیلا سے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا کر کہ لیلا کی محبت کو نکال دے، لیلا کے کبھی آس پاس بھی نہیں بھٹکوں گا، اللہ سے دعا کر۔ آپ کو حیرت ہوگی، قیس اتنا دیوانہ تھا، اتنا مجنوں تھا، خانہ کعبہ، حجر اسود، مقام ابراہیم سامنے ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے یا الہی اتوب کل المعاصی، اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ساری خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں، لیکن حب لیلا، لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ مجنوں کے الفاظ ہیں یا الہی اتوب کل المعاصی، اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ہر گناہ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن حب لیلا، لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ تو آخری دم تک مجنوں
لیلا کی محبت میں لیلا کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے زندگی گزارتا رہا اور مر کر چلا گیا۔ کیا ایسا کوئی مجنون، ایسا کوئی دیوانہ نبی کا آپ دکھائیں؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے زمانے میں ایسا نبی کو چاہنے والا، ایسا نبی پر مر مٹنے والا، ایسا نبی سے عشق کرنے والا دکھائیں آپ، ہم اس کے قدموں کو چومیں گے، اس کے پیروں کی دھول کو سرمے میں ملا کر لگائیں گے۔ دور دور تک نظر نہیں آتا، دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اگر حضرات علماء گناہوں پر تنقید کرتے ہیں، گناہوں پر نکیر کرتے ہیں، گناہوں خطاؤں کے خلاف بیان کرتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کو کیا بھی کام نہیں، کیا یہ کام ہے کیا ہمارے خلاف بولنے کے واسطے، ہمارے خلاف باتیں کرنے کے واسطے؟ وہ آپ کے خلاف نہیں بول رہا ہے، آپ کے خلاف باتیں نہیں کر رہا ہے، وہ تو امت کی حالت کو پیش کر رہا ہے، امت کی حالت کو آپ کے سامنے سنا رہا ہے۔ حضرات صحابہ سچے پکے عاشق تھے، حضرات تابعین، تبع تابعین سچے پکے عاشق تھے، حضرات اولیاء صلحاء سچے پکے عاشق تھے۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں اور وہ بھی دعویٰ کرتے تھے، لیکن وہ اپنے دعوے میں سچے تھے اور ہم لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو جس طرح دنیا کی ختم ہونے والی مجازی محبت کو ثابت کرنے کے لیے مجنون نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، نبی کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ویسی ایڑی چوٹی کا زور لگائیے۔ اپنے لباس کو بدل دیجئے، اسلامی لباس لے کر آ جائیے، اپنے چہرے کو بدل دیجئے، نبی کا چہرہ بنا لیجئے، اپنے ہیئر اسٹائل کو بدل دیجئے، نبی کی سنت کے مطابق اپنے بالوں کو کر لیجئے، اپنی زندگی کو بدل دیجئے، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو کر لیجئے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کیسے سکون سے گزرتی ہے، آپ کی زندگی میں کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لوگ نبی کی سیرت سے دور، نبی کی سنت سے دور، نبی کی شریعت سے دور، نبی کے اخلاق و کردار سے دور اور نبی کے کلچر سے دور، پھر شکایتیں کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ پریشانیاں آ گئی، وہ پریشانیاں آ گئی۔ آج صبح میں ہمارے ایک ساتھی سنا رہے تھے کہ ان کے دوست نے ان کو کہا کہ 15 لاکھ کا نقصان ہو گیا، 15 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ 15 لاکھ کے معمولی پیسے ہیں، تو ہم پریشانیاں سناتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، اور ہماری زندگی نبی کی زندگی سے دور، ہماری سیرت نبی کی سیرت سے دور، ہماری صورت نبی کی صورت سے دور، ہماری روزمرہ کی زندگی نبی کی روزمرہ کی زندگی سے دور۔ کہاں سے رحمتیں آئیں گی، کہاں سے برکتیں آئیں گی، کہاں سے سکون ملے گا، کہاں سے راحت ملے گی؟ کیسے کیسے حالات ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ کوئی دوسرے ملک کا، امریکہ کا، یورپ کا، فرانس کا، لندن کا، یہاں وہاں کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے کنکاپورہ میں، ہمارے کنکاپورہ تعلق میں کیا کیا حالات پیش آ رہے ہیں، آپ ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں۔ ہمارے دلوں پر حادثات، واقعات بجلیاں بن کر گر رہی ہیں کہ علماء کے ہوتے ہوئے، صلحاء کے ہوتے ہوئے، ذمہ داروں کے ہوتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کا نظام ہوتے ہوئے، مکاتب اور مدارس کا نظام ہوتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا حالات پیش آ رہے ہیں؟ ہمارا دل اندر اندر سے کڑتا ہے۔ ایک مسلمان کیا دوسرے مسلمان کو
تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ اپنے ہاتھ اور پیر سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ آج تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے پر تلا ہے، معمولی باتوں پر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں اور حملے ہو رہے ہیں۔ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کی جان لینے پر تلا ہے، ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو مارنے پر تلا ہے۔ کیا ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا تھا؟ صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ تم آپس میں لڑو، آپس میں بھیڑو، خانہ جنگی قائم کرو، فتنہ فساد قائم کرو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے قرآن نے کہا تم سب مل کر ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ کا قرآن تو یہ پیغام دے رہا ہے، المسلم اخو المسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور بھائی بھائی کی جان لیتا ہے، بھائی بھائی کو مارتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جو واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، جو کارگزاریاں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان واقعات اور ان کارگزاریوں کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانا پڑے گا، نبی کا سچا عاشق، نبی کا سچا غلام بننا پڑے گا، تبھی جا کر ہمارے معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا، ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی، نشہ ختم ہوگا اور دیگر جرائم یہاں سے ختم ہوں گے۔ تو اللہ کا گھر ہے، جمعہ کا مبارک موقع ہے اور برکتوں والا، رحمتوں والا دن اللہ نے دیا ہے، تو اس مبارک موقع پر اللہ کے گھر میں یہ وعدہ کر کے، ارادہ کر کے، عزم کر کے اٹھیں کہ آج سے انشاءاللہ، اب سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ اب تک جیسی گزری سو گزری، اب صحیح گزاریں گے، اب صحیح راستے پر چلیں گے۔ سارے حضرات کریں گے؟ آئندہ جمعہ میں آپ کو ایسے ایسے واقعات عشق رسول کے اور ہماری حالت آپ کو سناؤں گا، آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین کیا کیا محنتیں ان کو سدھارنے کے لیے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد